मिर्ज़ा नसीर साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा ताकि हमें मालूम हो सके और हमारे नाज़रीन को भी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत की हालत यहूद की सी हो जाएगी, और उसमें बहुत तरह से है कि वो किस तरह से होगा, और ये ज़ाहिर है एक अलामत थी मसीह मौत के आने के वक्त की। अब हम ये देखते हैं कि यहूदी जो थे वो एलिया नबी के जिस्मानी तौर पर आमद के मुंतज़र थे कि वो जिस्मानी तौर पर दोबारा आएगा, आमद सानी के मुंतज़र थे, और फिर उसके बाद जो है वो मसीह आएगा, और उसके लिए कुछ निशानियाँ थीं जिनको वो देखना चाहते थे कि ये पूरी हों, यरूशलेम सारी दुनिया का मरकज़ बन चुका हो, और माहौलियात से मुतालिक बहुत सी पेशगोइयाँ थीं जो कि अमलन पूरी नहीं हुई थीं, इसलिए वो मसीह अलैहिस्सलाम के इनकारी हुए। आज हम ये देखते हैं कि हमारे जो गैर जमात मुसलमान दोस्त भाई हैं वो ये कहते हैं कुरान करीम के हवाले से, वो कुरान करीम की जो आयत है वो इनमिन अहलिल किताब के हवाले से उसको पेश करके वो ये कहते हैं कि इसमें यह ज़िक्र किया गया है कि मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी का जिस्मानी तौर पे अमलन ज़िक्र है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मजीद आमिर साहब से इस सिलसिले में कि अगर पहले आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें और फिर इसकी तफसील के लिए हम मिर्ज़ा नसीर साहब के पास वापस आएँगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल की तरफ आने से पहले मैं सिर्फ़ एक छोटी सी बात इजाफ़ा करना चाहता हूँ मौलाना नसीर अंजुम साहब की तायीद में। उन्होंने अभी ज़िक्र किया है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हुज़ूर ने सिर्फ़ एक ही मुद्दई थे जिन्होंने इस निशान को, चाँद और सूरज के ग्रहण के निशान को अपनी सदाकत के लिए पेश किया। इसकी अहमियत इस तरह से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इस बात की कि जब हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो आके हुज़ूर ने चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वाक़े से पहले अपनी किताबों में लिखना शुरू किया कि ये चाँद और सूरज के ग्रहण का जो निशान है ये मेरे लिए अल्लाह ताला ने मखसूस किया है, किसी और के लिए कभी ज़ाहिर नहीं हुआ। तो हुज़ूर ने मुतवातर अपनी किताबों में इस बात का ज़िक्र किया, और उसके नतीजे में फिर मुखालिफिन जो थे वो मुतालबा किया करते थे, तुम कहते हो कि ये निशान ज़ाहिर हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, कब होगा जी। तो हुज़ूर फरमाया करते थे कि ये ज़रूर होगा, ये मेरे ही लिए अल्लाह ताला ने मखसूस किया हुआ है, तुम इंतज़ार करो, अल्लाह ताला सच्चे वादों वाला है, ये निशान ज़रूर पूरा होगा। चुनाचे वो पूरा हुआ। तो इसको कहते हैं जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले। ताहम अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये आयत जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो ये है, मैं पहले वो आयत पढ़ देता हूँ। व इमिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा। ये सूरत अन-निसा की आयत नंबर 160 है। इसका पहले मैं वो तर्जुमा बयान करता हूँ जो बेलुमूम हमारे गैर जमात दोस्त समझते हैं, और उसके नतीजे में फिर ख्याल करते हैं कि शायद ये आयत जो है वो कुरान करीम की वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने वही पुराने जिस्म के साथ वापस आने का कोई जवाज़ मुहैया करती है। हालांकि ये बात ऐसी नहीं है, इस आयत से हरगिज़ उनके वापस आने का, आसमान से जाने या आसमान से वापस आने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। उसकी वजूहात मैं एक दो बयान करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस आयत का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है और अल्लाह ताला फरमाता है व इमिन अहलिल किताब, कि अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान न लाए। इमिन अहलिल किताब यानी ये इमिन का लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान में हसर के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी की इस्तिलाह है हसर, यानी इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में से किसी एक फ़र्द को भी वो बाहर नहीं रहने देता। यानी जब गैर जमात दोस्त ये तर्जुमा करते हैं कि सारे के सारे यहूदी और ईसाई जो अहले किताब हैं वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क़यामत से पहले ज़रूर ईमान लाएंगे, तो फिर वो कहते हैं कि चूँकि इस ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, लिहाजा वो यकीनन इससे ये साबित होता है उनके ख़्याल में कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आएंगे, उस वक्त सारे यहूदी भी उन पर ईमान लाएंगे और उसके बाद फिर क़यामत आएगी या जो भी। चुनांचे अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि कोई भी अहले किताब ऐसा नहीं है जो इस कैटेगरी से या इस उसूल से बाहर हो। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे अहले किताब यानी यहूदी, बहुत सारे ऐसे हैं जो उस वक्त से लेके आज तक भी वफ़ात पाते जा रहे हैं और आइंदा भी वफ़ात पाते जाएंगे, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान तो नहीं लाए। लिहाजा इसका ये मतलब करना, ये तर्जुमा करना कि सारे के सारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर क़यामत से पहले ईमान ले आएंगे, ये दुरुस्त नहीं बैठता। हो सकता है इस वक्त किसी के ज़हन में ये बात आए कि अब तो नहीं ला रहे, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाएंगे दुनिया में तो उस वक्त शायद सारे ईमान ले आएँ।
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ آیت اور آیت کے الفاظ جو ہیں یہ ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہاں آیت میں یہ نہیں لکھا کہ اس وقت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد یا آسمان سے نازل ہو جانے کے بعد سارے ایمان لائیں گے، بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی زمانے کی تحدید نہیں کی، زمانہ کوئی معین نہیں کیا. ایک جنرل اصول، ایک عام اصول بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے جو اس پر ایمان نہ لائے، خواہ وہ شروع کا ہو، بعد کا ہو، اگلے زمانے کا ہو، ماضی کا ہو، مستقبل کا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے. چنانچہ اب قرآن کریم کی تفسیر کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ القرآن و یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کی بعض آیات دوسری آیات کو زیادہ کھول کے اس کے معنی ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں اور ہمارے سامنے رکھتی ہیں، ان کی وضاحت کرتی ہیں. چنانچہ کوئی اس کا ایسا معنی ہرگز نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے کرنا جو قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی اور آیت سے ٹکراتا ہو. یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے یہ بات، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم ایک جگہ ایک بات کہہ دے اور دوسری جگہ دوسری بات کہہ دے اور لوگوں کو الجھن میں ڈال دے. اور پھر یہ تو پھر باہم اختلاف ہو گیا قرآن کریم میں، اگر ایک جگہ ایک بات کہہ دے اور دوسری جگہ دوسری بات کہہ دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر قرآن کریم کسی خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بہت سارے اختلاف ہوتے جیسے عام دنیا کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ اس میں کوئی اختلاف آپس میں نہیں ہے، کوئی باہم تناقض نہیں ہے. چنانچہ میں جن آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یعنی یہود اور عیسائی اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں باہم قیامت کے دن تک. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن تک، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، فرمایا قیامت کے دن تک باہم ان کے اندر آپس میں عداوت یعنی دشمنی اور بغض جو ہے وہ قائم رہے گا. اب آپ تصور کریں کہ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور ہمارے غیر احمدی دوستوں کے ترجمے کے مطابق سارے عیسائی اور یہودی ان پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر تو بھائی بھائی بن گئے، دینی بھائی بن گئے. ایک ہاتھ پہ بیٹھنے والے، ایک ہاتھ کے اشارے پہ بیٹھنے والے اور ایک ہاتھ کے اشارے پہ کھڑے ہونے والے بن گئے، ایک ہی دین میں آ گئے، دینی بھائی بن گئے، اخوت قائم ہو گئی. پھر وہ عداوت اور وہ بغضاء یعنی بغض جو تھا وہ کہاں گیا؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، وہی تقریباً معنی ہے کہ وہ ان کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر باہم بغض اور عداوت جو ہے وہ قیامت تک موجود رہے گی. اگر وہ آ جائیں آج اور سارے عیسائی اور یہودی ان پر ایک ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئیں تو اس آیت کا کیا کریں گے؟ اس کا معنی کیا کریں گے پھر؟ اس کے علاوہ اور آگے چلیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص مخاطب فرماتے ہوئے فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اے عیسیٰ میں جو تیرے پیروکار ہیں یعنی عیسائی، ان کو تیرے جو دشمن ہیں جو تیرا انکار کرنے والے ہیں یعنی یہودی، ان کے اوپر ہمیشہ فوقیت دوں گا، ان کے اوپر غلبہ دوں گا. چنانچہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ظاہری طور پر آنے کا تصور رکھتے ہیں ان کے خیال کے مطابق اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں اور سارے ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو پھر یہ غلبہ کا تصور کہاں چلا جائے گا؟ کیا بنے گا اس کا تصور؟ یعنی یہ معنی ہی بالبداہت غلط ہے اور درست کسی لحاظ سے بھی درست نہیں بیٹھتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے کیا؟ پھر اس کا معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یہ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ جو سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی ذکر نہیں، اپنی موت سے پہلے، یعنی ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے واقعہ جو صلیب کا ہے اس کے اوپر ایمان لاتے رہیں گے. یعنی اس بات کے اوپر یقین رکھیں گے کہ ہم نے، یعنی یہودی یہ کہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس خیال سے کہ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، ان کو جھوٹا گردانتے تھے، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا پرانے عہد نامے میں کہ جو کاٹھ پر مارا جائے وہ ملعون ہوتا ہے، وہ خدا کا سچا نبی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے مرزا صاحب، اس سے تو ہم یہ ثابت کر رہے ہیں نا کہ
ایمان لے آنا، تمام اہل کتاب کا ایمان لے آنا جی جی اس سینس میں نہیں ہوگا جس طرح سے کہ عام طور پہ اس کی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کے پر جو اس کو چسپاں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ فرمایا؟ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ثانی کا براہ راست اس طرح تو ذکر نہیں ہے کہ وہ یعنی براہ راست ان کی آمد ثانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس بات کی جو جس کو وہ دلیل بناتے ہیں کہ وہ آمد ثانی ہوگی اس کی ریفیوٹیشن ہے، اس کی اس میں تردید کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جسم عنصری کے ساتھ دوبارہ نازل ہوں گے تو یہ صورت نہیں ہے، یعنی اس میں ایک بات کی نفی کی جا رہی ہے، اس بات نہیں کیا جا رہا بلکہ نفی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اب یہ معنی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عیسائی یہودی جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے، ہم اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ہم نے اس کو صلیب کے اوپر مار دیا۔ عیسائی یہ کہہ رہے تھے، یعنی اپنے خیال میں یہودی خوش تھے کہ ہم نے اپنا مطلب تھا وہ حاصل کر لیا۔ عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نعوذ باللہ ان صلیب کے اوپر فوت ہو گئے، چنانچہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا، وہ جو کفارے کی ساری بنیاد ہے وہ اس کے اوپر وہ کھڑی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات دونوں کی بات یہ غلط ہے، دونوں اپنے اپنے جو تصور رکھتے ہیں ان میں غلط ہیں، درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عیسائی اور یہودی دنیا میں تو اپنے زندگی میں یہ عقیدہ رکھیں گے، لیکن جب وہ فوت ہوں گے ان میں سے کوئی بھی تو ان کے اوپر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ وہ اپنے اس خیال میں سچے نہیں تھے، وہ غلطی کے اوپر تھے۔ چنانچہ دوسرا امکانی معنی جو ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہر یہودی اور ہر عیسائی تو نہیں بلکہ ان میں سے کچھ گروہ ایمان لائیں گے قیامت سے پہلے۔ چنانچہ یہ معنی جو ہے یہ اس طرح ثابت ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ تاریخی طور پہ قرآن کریم کی روح سے احادیث کی روح سے ثابت ہے کہ انہوں نے ہجرت فرمائی فلسطین کے علاقے سے ادھر کشمیر تک، تو وہ جو 10 ٹرائب جو تھے لاسٹ ان کے 10 ٹرائب تھے ان میں جا کے انہوں نے تبلیغ کی، اور تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ گروہ، کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہرحال ان کے اوپر ایمان لائے۔ ایک اور امکانی جو توجیہ اس کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے وہ یہودی یعنی اہل کتاب یا عیسائی، ظاہر دونوں اہل کتاب ہیں، ان میں سے جو حقیقتاً اپنی کتابوں کے اوپر صدق دل سے ایمان لاتے تھے، اس ایمان کے نتیجے میں ان کے اوپر یہ منکشف ہو جائے گا کہ ایک نبی ان کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والا ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی کتابوں کی روشنی میں، اپنی تعلیم کی روشنی میں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ایک اس کا امکانی طور پہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سے کوئی یہ دلیل نکالنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں گے اور ان کے اوپر پھر قیامت سے پہلے عیسائی اور یہودی ایمان لے آئیں گے، تو اس کا کوئی جواز کسی طریقے سے بھی قرآن کریم پیدا نہیں ہونے دیتا۔ بہت بہت شکریہ مجید احمد صاحب، جزاک اللہ۔